ہمارے ایک چوتھائی لوگ جو ہیں الحمدللہ وہ مکمل طور پر صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. تو اس وقت جو ایکٹیو کیسز ہیں جن کو یہ بیماری لاحق ہے وہ 11,133 ہیں پاکستان میں. 44 لوگ بدقسمتی سے کرٹیکل ہیں، یعنی وہ وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں مختلف ہسپتالوں میں. 327 ہماری مجموعی طور پہ اموات جو ہیں وہ پاکستانی اس وبا سے جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور 26 نئی ڈیتھس جو ہیں وہ رجسٹر ہوئی ہیں، رپورٹ ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت ہماری اموات کا جو ریشو ہے وہ 2.1 ہے، اور دنیا میں کوئی 7% لوگ جن کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے وہ اپنی جان کی بازی ہارے ہیں. لیکن پاکستان الحمدللہ حالانکہ 327 اموات بدقسمتی سے ہو چکی ہیں، لیکن 2.1 کا ہمارا جو ہے وہ ریشو ہے، اور دنیا کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے الحمدللہ. ٹیسٹنگ کا بھی آپ کو بتا دیں، ہم بدستور آپ کو بتاتے بھی رہے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم جتنے زیادہ ٹیسٹ کر سکیں اتنے کریں. تو مارچ کے شروع میں جہاں 470 ٹیسٹ تھے، آج کل پچھلے 24 گھنٹے میں 8,530 ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں، اور یہ بدستور اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا بھی رہے گا، کیونکہ آگے ہماری حکمت عملی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کر کے ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں. اگر کسی ایریا میں وبا کا پھیلاؤ زیادہ ہے، صرف اس ایریا کو ہم کنٹرول کریں اور وہاں ریسٹرکشنز لگائیں، اور باقی مجموعی طور پہ آہستہ آہستہ ہم حسب معمول زندگی کی طرف واپس لوٹتے جائیں. جو ہماری اموات ہیں اس میں بھی تقریباً 80% جو ہے وہ 50 سال سے زائد لوگ ہیں، اور 70% جو ہیں ان کو کوئی نہ کوئی اور بیماری جو ہے وہ لاحق تھی، یعنی وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں تھے کرونا ان کو لگنے سے پہلے. تو یہ اعداد و شمار ہیں. اس وقت میں دوبارہ یہ یاد دہانی کرا دوں کہ ہماری تمام حکمت عملی کا، حکومت کی انحصار اب اس چیز پہ ہے کہ ہم بحیثیت حکومت اور بحیثیت قوم، سوسائٹی جو ہے، تمام احتیاطی تدابیر کو فالو کرے. انڈسٹریز کے جو مالکان ہیں، جو ایس او پیز دیے گئے ہیں وہ مکمل طور پر ان کو فالو کریں. مساجد جن ایس او پیز کے تحت کھولی گئی ہیں وہ تمام فالو ہوں، تب جا کے ہم انشاءاللہ اس وبا کا مکمل طور پر جو ہے مقابلہ کر کے خاتمہ کر سکیں گے. لیکن جیسے میں نے کہا الحمدللہ ہمارا ابھی بھی جو ہمارے سامنے اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ دنیا کے بیشتر ممالک سے، اور جس طرح وہاں وباؤ کا پھیلاؤ ہوا ہے اور اموات ہوئی ہیں وہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہماری جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر ہے، بدستور روز میٹنگز ہو رہی ہیں، صوبے شامل ہیں، مشاورت کے ساتھ تمام فیصلے ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں ہمارے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ معیشت کی بھی بہت سی چیزیں کھلی ہیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ تمام اقدامات اور ہوتے چلے جائیں گے. میں آپ کو تھوڑی سی اب اپڈیٹ دے دوں. ہمارے جو سٹرینڈڈ پاکستانیز ہیں، حسب معمول پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، حالانکہ ملک سے باہر ہیں اور ان کا حق ہے واپس آنا. ہم نے 7,500 کے قریب، 7,500 کے قریب لوگ انشاءاللہ اگلے 10 دنوں میں 1 مئی سے لے کے 9 مئی تک پاکستان واپس آئیں گے. ہم نے آپ کو شروع میں بھی یہ بتایا تھا کہ ہم 2,000 کے قریب ہفتے میں لا رہے تھے لوگ، اور ہم نے 7,500 کا وعدہ کیا تھا، اور تقریباً وہاں ہم پہنچ چکے ہیں. اگلے ہفتے ہمارا فوکس ابھی بھی گلف کے ممالک رہے گا، جہاں پہ ہمارے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مزدور نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کو انہوں نے مجبوری کے تحت واپس جانے کا کہا ہے، اور وہ لوگ جو بالکل لاچار ہیں. تو اس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان، بحرین، قطر، ان ممالک پہ ہمارا اگلے ہفتے بھی فوکس رہے گا. لیکن اس کے علاوہ سوڈان، کینیا، برطانیہ، ان سے بھی ہم پاکستانی واپس لانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اور اس میں جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے آپ کو covid.gov.pk covid.gov.pk پہ تمام انفارمیشن ملتی رہے گی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اس میں کہ ہماری باہر جانے والی پروازوں پہ کوئی ممانعت نہیں ہے. اس پہ بہت سے سوالات آئے ہیں. جہاں جہاں پی آئی اے کی پرواز جا رہی ہے آپ جا سکتے ہیں. قطر ایئر ویز کی بھی کچھ مخصوص پروازیں اس ہفتے آئی ہیں، اور اگلے ہفتے بھی ان کی 5 پروازیں ہیں جن پہ پاکستانی باہر جانے کی ان کو اجازت ہوگی. تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں جو ہماری قرنطینہ کی پالیسی ہے.
کیونکہ اس پہ بہت سی بات چیت بھی ہوئی ہے, کچھ سوالات بھی آئے ہیں. ہماری قرنطینہ کی پالیسی اس وقت یہ ہے کہ جو مسافر بھی پاکستان آئے گا وہ 2 دن کے لیے 48 گھنٹے کے لیے کوارنٹین میں جائے گا. 48 گھنٹے بعد اس کا ٹیسٹ ہوگا اور ٹیسٹ ریزلٹ آنے پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا اس کو کوارنٹین میں اور رکھنا ہے, ہسپتال جانا ہے, یا اس کو گھر بھیج دینا ہے سیلف آئسولیشن کی ہدایات دے کے. میں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 دن جو ہم نے کہا ہے 48 گھنٹے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ 2 دن بعد گھر جا سکتے ہیں. اس پہ سوالات آئے ہیں. 2 دن بعد ٹیسٹ ہوگا اور ٹیسٹ کا ریزلٹ آنے میں بھی 12 گھنٹے 18 گھنٹے کئی دفعہ 1-1.5 دن بھی لگ سکتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک صوبے میں اس وقت کتنی کیپیسٹی ہے, کتنا پریشر ہے. تو یہ بات 2 سے 3 سے 4 دن تک جاتی ہے. اس کے بعد اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہو سکتا. عرض یہ ہے کہ ہم محفوظ طریقے سے لوگوں کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ لوگ ایجیٹیٹ بھی ہوتے ہیں, چاہتے ہیں کہ جلد از جلد گھر جائیں. وہ سمجھتے ہیں ان کی طبیعت بالکل درست ہے. آپ جانتے ہیں کہ بہت سے کیس جو اب نکل رہے ہیں وہ اے سمپٹومیٹک ہیں, یعنی ان میں نہ تو کوئی کھانسی, نہ بخار, نہ زکام, لیکن پھر بھی ان کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے. اس لیے آپ کو تعاون کرنا ہے حکومت کے ساتھ. ہم نے تمام پروسیجرز اپنے ہیلتھ ایکسپرٹس کی مدد سے, اپنی ایڈمنسٹریشن صوبوں کی مدد سے بنائے ہیں, اور جو سب سے محفوظ طریقہ ہے وہ ہم فالو کر رہے ہیں. کئی دفعہ یہ ہوگا کہ آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو آ جائے گا, لیکن آپ جس جہاز میں سفر کر کے آئے ہیں اس میں بیشتر لوگوں کا بدقسمتی سے پازیٹو آئے گا. اگر ایسا ہوگا تو صوبوں کو اختیار ہے اس وقت کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم صرف ان لوگوں کا نہیں جن کا پازیٹو ہے, اور لوگوں کو بھی کچھ اور دن کوارنٹین میں رکھ سکتے ہیں. ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک کرائسس سچویشن ہے. آپ کو کسی بھی طرح یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ یہ پالیسی ہے اور اگر آدھا گھنٹہ زیادہ ہوا تو آپ احتجاج کر سکتے ہیں. کچھ ایسے کیسز آئے ہیں, میری التجا ہے کہ آپ بہت دیر باہر بہت تحمل سے انتظار کرتے رہے. جب پاکستان آئیں تو کوپریٹ کریں اتھارٹیز سے. 2 دن 3 دن 4 دن جتنے دن بھی لگتے ہیں وہ آپ ہی کی اور آپ کے عزیز و اقارت کی حفاظت کے لیے ہے. تو اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. پالیسی میں نے آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دی ہے, ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے, لیکن اس میں اتار چڑھاؤ اونچ نیچ ہوتی رہے گی. آخری بات اس سلسلے میں یہ کر دوں کہ اگر آپ باہر پاکستانی مقیم ہیں اور آپ نے واپس آنا ہے تو جہاں جہاں آپ ہیں اپنی ایمبیسی سے رجسٹر کریں. جو پاکستانی ایمبیسی یا کونسلیٹ وہاں ہے ان کو یہ بتا دیجئے جا کے یا فون کر کے کہ آپ واپس آنا چاہتے ہیں, کیونکہ بیشتر جگہ پہ ایمبیسیز جو ہیں وہ پرائیورٹائز کر رہی ہیں کہ کس طرح ہمارے سٹینڈرڈ پیسنجرز جو ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں, کیونکہ ان کو بہتر معلومات ہیں کہ کس کو کتنی ارجنسی ہے اور کون کتنا حقدار ہے پہلے واپس آنے کا. آخری بات یہ کہ بیشتر ہماری جو فلائٹس ہیں وہ صرف پی آئی اے اس وقت کر رہا ہے, مخصوص پروازیں کر رہا ہے, ایک قومی فریضہ انجام دے رہا ہے. لیکن اس ہفتے سے ہم نے کچھ اور ایئر لائنز کو بھی اجازت دے دی ہے, کیونکہ بہت سی جگہ ہیں جہاں پی آئی اے کی رسائی نہیں ہے. امریکہ کے لیے خاص طور پہ, آسٹریلیا, افریقہ کے کچھ ملک ہیں, تو مخصوص پروازیں اب قطر ایئر ویز کی بھی کمرشلی آئیں گی جس پہ کوئی بھی مسافر آ سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو covid.gov.pk پہ مل جائیں گی معلومات, اس کو آپ وہاں پلیز دیکھ لیجئے. لیکن حکومت سے تعاون ضروری ہے تاکہ محفوظ طریقے سے آپ کو پاکستان بھی لایا جائے اور اس کے بعد آپ کے عزیز و اقارت کے پاس بھی پہنچایا جائے. آخر میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں ہمارے زمینی بارڈرز کی. ہم نے افغانستان کافی عرصے سے 10 اپریل سے افغانستان کی حکومت کی ریکویسٹ پہ اسینشل آئٹمز کے لیے, جس میں خوراک کے آئٹمز اور کچھ ایسی چیزیں جو افغانستان کے لیے ضروری ہیں, ہم نے تورخم اور چمن کا بارڈر کھولا ہوا ہے. وقتاً فوقتاً وہاں سے ٹرکس جو ہیں وہ جا سکتے ہیں. اب ہم جا رہے ہیں اور زیادہ اس کو بڑھانے کی طرف, اور انشاءاللہ بہت جلد جو پاکستان کی کچھ ایکسپورٹس ہیں جو افغانستان کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی ہم اجازت دینے جا رہے ہیں تورخم اور چمن بارڈر سے, ان 2 مخصوص بارڈر سے, کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس افغانستان کو درکار ہیں اسینشل آئٹمز کے علاوہ وہ بھی جانا شروع ہو جائیں گی. ایران کے حوالے سے جو ہمارا بارڈر ہے وہاں 5 ڈسٹرکٹس ہیں بلوچستان کی جہاں روایتی طور پہ ایران سے اسینشل آئٹمز اور خوراک آتی ہے. ان کے ڈسٹنسز بہت زیادہ ہیں. پاکستان کی جو میجر شاہراہیں ہیں وہ 5 بدستور ڈسٹرکٹس کو اجازت ہے کہ وہ ایران سے یہ اپنی جو امپورٹ ہے درآمد کا سلسلہ جاری رکھیں اسینشل آئٹمز کے لیے. اس کے علاوہ
जो हमारे पाकिस्तानी फंसे हुए थे अफगानिस्तान में, हमने 2 दिन तोरखम से 2 दिन चमन से हम 500-500 और 300 के बैचेस में पाकिस्तानी लाए हैं, और भी पाकिस्तानी आते रहेंगे जब तक वो हमारे तमाम पाकिस्तानी जो आना चाहें वो पूरे ना हो जाएं। कोई बहुत ज्यादा पाकिस्तानी अफगानिस्तान में नहीं रह गए, लेकिन बहरहाल जो हैं वो इंशाल्लाह अगले 1-2 हफ्ते में रमजान के दौरान ही वापस आ जाएंगे। इसके अलावा हमारा इंडिया का बॉर्डर बदस्तूर बंद है, और जो हमारे इंडिया में पाकिस्तानी हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हमारा वजारत खारजा इंडिया के साथ, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान में खुद लॉकडाउन है, वो अभी तक उन्होंने इजाजत नहीं दी उनकी वापसी की। और जो हमारा खुंजराब का बॉर्डर है चाइना से, वो भी बदस्तूर बंद है। पोर्ट्स पे तिजारत का कारोबार कभी भी हमने बंद नहीं किया, और वो उसी तरह बदस्तूर कायम है। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू सुन रहे थे आप वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ की। मीडिया ब्रीफिंग में उनका ये बताना था कि बेशतर ममालिक से इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। उनका ये कहना था कि इस वक्त कोरोना के मरीजों की तादाद 11,133 है जो ज़ेर इलाज हैं। 44 उनमें नाजुक हालत के साथ इस वक्त इलाज की सहूलत हासिल कर रहे हैं, और अब तक 327 अमवात भी हो चुकी हैं। 1/4 लोग सेहतियाब भी हो चुके हैं। ताज़ा तरीन में फिल वक्त इतना ही। बढ़ेंगे रमज़ान ट्रांसमिशन की जानिब।